خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار، مما، اس میں سے جو، اللہ، کم ہو، قلیل ہو، منہ، اس میں سے، او کثر، یا زیادہ ہو، نصیباً، ایک حصہ ہے، مفروضاً، مقرر کیا ہوا، وَإِذَا، اور جب، حضر، حاضر ہوں، القسمۃ، تقسیم کے وقت، اولو القربى، رشتہ دار، والیتامی، اور یتیم، والمساکین، اور محتاج، مسکین، فارزقوہم، تو رزق دو ان کو، منہ، اس میں سے، وقولو، اور کہو، لہم، ان کو، قولاً، بات، معروفاً، بھلی، ولیخشی، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃً، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا، وہ ڈرتے، علیہم، ان پر، فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ کہیں، قولاً، بات، سدیدا، درست، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموالا، مال، الیتامی، یتیموں کے، ظلماً، ظلم کے ساتھ، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وسیصلون، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تفسیر وراثت کا حکم۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ سارا حکم، چند باتیں وراثت سے متعلق آپ سمجھ لیجئے اور ان کو پہلے اپنے ذہن میں اتار لیجئے تاکہ آئندہ کی آیات بہتر طور پر آپ کو سمجھ میں آ سکیں۔ یہ جو وراثت کا لفظ ہے، اس کا روٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وراثت کا لفظ ارث سے ہے، الف رے سے،
کسی شخص کی چیز کا دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونا بغیر معاہدے کے یا ایسے امر کے جو قائم مقام ہو عقد کے۔ اسی اعتبار سے میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراث اور ارث کہتے ہیں۔ اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترکہ کا لفظ ترکہ سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑ جانا۔ مال متروکہ کا کیا معنی ہے کہ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، چھوڑا ہوا مال۔ مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال، یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا۔ وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے، یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ نمبر 1 آیات محکمات کا علم، نمبر 2 سنت قائمہ، اور نمبر 3 انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں، صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو اچھی طرح بات کرو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا۔ تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے، باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ میراث میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا، خواتین بھی اس کی حقدار ہوتی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کتاب و سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض کی ادائیگی کے بعد جو حصے بچ جاتے ہیں وہ عصبہ کو ملتے ہیں، عین صاد بے ہے۔ عصبہ میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں، جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ۔ تقسیم کے وقت سب سے پہلے عصبہ اولاد سے دیکھا جائے گا، پھر اوپر کی طرف سے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ وراثت زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی، اس لیے اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں نا، ترکہ کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز۔ پھر یہ کہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام ورثاء کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مرے ہوئے شخص کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یا پھر اس کی اولاد کو۔ وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراثت کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا باپ سویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا، کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلا تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں سے، کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے، اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کا مال پھر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ میراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاگو ہوگا، خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد۔ پھر اسی طرح تمام جائیداد، سارا مال، ساز و سامان، سب کچھ تقسیم ہوگا، کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا، چمچ پلیٹیں تک تقسیم ہوں گی۔ وراثت مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہونی چاہیے، سوائے ایک صورت کے جب میت کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے، یعنی اگر ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو ابھی ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا نا لڑکی ہے یا لڑکا، پھر اس سے حصوں میں تبدیلی ہو جائے گی، اس لیے اس میں انتظار ہو سکتا ہے۔ ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے۔ جو شخص وراثت کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا،
اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ پھر وراثت کی تقسیم کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مال تمام حقداروں کو ملے تاکہ مال گردش کرے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کے مد نظر صرف ایک فرد کے پاس نہ رہے۔ بعضوں کا تقسیم اس لیے نہیں کرتے کہ مکان کرائے پر ہے، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں سے فلاں کو ملے، بیوہ کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اس لیے وہ اسی مکان میں رہتی رہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لے پالک بچوں یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہاں وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے، وہ وارث نہیں بن سکتا، یا زندگی میں آپ اس کو ہبہ کر دیں کچھ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، نصیبا مفروضا۔ یہ حصہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں، اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور اس کے لیے بھی لفظ مفروضہ آیا ہے، فرض کیا گیا، یعنی اس حصے کی ادائیگی فرائض میں سے ہے، تمہاری اپنی مرضی کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر انسانوں کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تعلق ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا تعلق ہے، تو دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی تعلیم بھی سب دیتے ہیں، لیکن وہ اچھا سلوک کس طرح کرو، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، کس کا حق کتنا ہے، اس کی تفصیلات نہیں ملتی۔ لیکن اسلام اس لحاظ سے دیگر مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی، اور اس میں خاص طور پر مال متروک یعنی وراثت کے حق کی ادائیگی، اس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اس معاملے میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو، بلکہ یہ میزان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہر ایک کے حصے خود مقرر کر دیے، اور پھر نہ صرف یہ کہ حصے مقرر کیے بلکہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیا، اور یہ کہہ کر کہ نصیبا مفروضا، یہ ایک حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، طے شدہ ہے۔ اس معاملے میں یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، یا اس کو ادا نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، یا اس تقسیم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کی جواب دہی اسے قیامت کے دن کرنا ہوگی۔ اور وہاں پر ادائیگی کس چیز سے ہوگی؟ انسان کے اعمال سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ دار بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی، اور اس معاملے میں جب تک حقدار اپنا حق معاف نہ کرے، کسی دوسرے کو حق معاف کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک ہے،
اور ان کاموں میں سے جس کی ادائیگی سے ہمارا معاشرہ غافل ہے۔ اکثر گھروں میں رشتہ داروں میں قطع تعلق کی ماں اور بیٹے، بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے رشتہ داریوں کا کٹ جانا ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال بند ہے، اس لیے کہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوئی، یا ہوئی تو غلط ہوئی، حقدار کو حق نہیں ملا۔ ایک شخص اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ہر روز روزہ رکھے اور ہر روز رات کو نمازیں پڑھے، اور اگر مرتے وقت وصیت غلط کر جائے یا میراث میں غلط بات کر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ساری پرہیزگاری خاک میں مل جائے گی اگر انہوں نے ان فرائض کو ادا نہ کیا۔ اس لیے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض قرار دیا ہے، تو یہ معمولی علم نہیں ہے، اس لیے اس کا یکسوئی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ یعنی اس حق میں کوتاہی کی وجہ سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت بہت عام ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک فوت ہو جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، وارثوں میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، پھر تقسیم نہیں ہوتا، اس کے وارثوں میں پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا، اور معاملات الجھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس کے جھگڑے فساد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑتے ہیں۔ تو اسلام کا قانون میراث اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے نازل ہونے سے پہلے عربوں کے ہاں وراثت کی تقسیم کے 3 طریقے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے عہد، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان، میرا خون تیرا خون، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ طے کر لیا جاتا تھا، آپس میں دوستی اور بھائی چارہ اس طرح بڑھا لیا جاتا تھا کہ یوں کہتے تھے کہ میری جان تیری جان، یعنی میری جان تیری جان کے برابر ہے، یعنی میری جان اور تیری جان میں فرق نہیں، میرا خون تیرا خون، یعنی اگر میرے خون کو کوئی نقصان پہنچے تو سمجھو کہ وہ تمہارے اپنے خون کو پہنچا، میں تیرا وارث تو میرا وارث، یعنی آپس میں ویسے کوئی رشتہ نہیں، محض دوستی کی بنا پر ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب کوئی شخص کسی سے ایسا عہد کر لیتا تو اس کے مقابلے میں بھائی یا بیٹے کسی کو بھی ورثہ نہیں ملتا تھا، وہ اس کے دوست کو بس مل جاتا یا اس کے معاہد کو مل جاتا جس سے اس نے عہد کر رکھا ہوتا، اور اس طرح خون کے رشتے محروم ہو جاتے۔ دوسرا طریقہ تھا متبنہ بنانا۔ متبنہ کا مطلب ہوتا ہے منہ بولا بیٹا۔ اقربا کو وراثت سے محروم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کی اولاد نرینہ یعنی بیٹا نہ ہوتا تو وہ کسی اور کو اپنا بیٹا بنا لیتا، بیٹا کہہ کے پکارتا، تو ایسا منہ بولا بیٹا اس شخص کی پوری وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا اور کسی دوسرے رشتہ دار کو اس میں کوئی حصہ نہ ملتا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ میراث تقسیم تو ہوتی لیکن صرف بیٹوں کو حصہ ملتا۔ وہ لوگ جو جنگ لڑ سکتے تھے، گھڑ سواری کر سکتے، نیزہ لے کر لڑ سکتے تھے، ان لوگوں کو صرف میراث میں حصہ دیا جاتا، باقیوں کو محروم کر دیا جاتا۔ اسلام نے ان طریقوں کو منسوخ کیا اور کیا حکم دیا؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے، اور مردوں سے مراد یہاں بالغ مرد نہیں بلکہ اس سے مراد نابالغ بچے بھی ہیں، خواہ وہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی حصہ ہے۔ کس میں سے؟ مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، والدین سے مراد ماں اور باپ،
ماں چھوڑے یا باپ چھوڑے بچوں کا اس میں حصہ ہے. والاقربون اور جو رشتے دار چھوڑ جائیں. وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے. مما ترک الوالدان اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین. والاقربون اور رشتے دار. یعنی وراثت میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی حصے دار ہوں گی. دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شریک ہوئے تھے. ان کے چچا نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور مال کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا. پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 تو بچیوں کو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو دو، باقی جو بچے وہ تمہارا ہے، یعنی 24 حصوں میں سے 5 حصے. دوسری بات یہ فرمائی گئی مما قل منہ اس میں سے جو تھوڑا ہو اس میں سے، او کثر یا زیادہ ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مال زیادہ ہے یا کم، کیونکہ بسا اوقات زیادہ مال تو تقسیم ہو جاتا لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں توجہ نہ دی جاتی کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس کا کیا تقسیم کرنا. لیکن اسلام نے اس بات کی تاکید بھی کی کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم قیمت ہو یا زیادہ ہو، اسے تقسیم کرنا ہوگا. نصیبا مفروضا ایک حصہ ہے فرض شدہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربا رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ پس رزق دو ان کو اس میں سے. یعنی جن رشتہ داروں کا میراث میں حصہ نہیں، اگر وہ تقسیم کے وقت وہاں پر موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دو. یہ حصہ نصیبا مفروضہ نہیں ہے، اخلاقی حصہ ہے. یعنی اس موقع پر بخل سے کام نہ لو، بلکہ جو لوگ تقسیم ہوتے ہوئے مال کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دو. اس موقع پر تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو، اور اگر کچھ دے نہ سکو تو کیا کرو؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہو ان کو بات بھلی، یعنی اچھی طرح پیش آؤ، عمدہ طریقے سے بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. اس کا ایک معنی تو پچھلی آیت سے ہی متعلق ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کچھ یتیم بچے یا دیگر رشتہ دار یا کمزور یا مسکین حاضر ہوں تو انہیں خوشی سے دو. اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر تم دنیا میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تم کیا چاہو کہ تمہاری اولاد سے کیا سلوک کیا جائے. ایک معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ اس سے مراد عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خواہ وہ ان کے زیر کفالت ہیں یا نہیں ہیں، خواہ تقسیم وراثت کا موقع ہے یا عام روزمرہ زندگی کے حالات ہیں. یعنی اس آیت کو
صرف وراثت کی تقسیم کے وقت سے متعلق ہی نہیں سمجھنا چاہیے، عام حالات سے متعلق بھی سمجھنا چاہیے۔ مجموعی طور پر یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیاء ہیں۔ اوصیاء وصی کی جمع ہے، جن کو وصیت کی جاتی ہے۔ انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی جن کی زیر کفالت یتیم بچے ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کیسے کریں گے وہ؟ یہ سوچ کر کہ اگر ہم دنیا میں نہ ہوتے تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے۔ ایک تیسرا معنی بھی اس آیت کا کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اگر مرنے والے کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی نہ کریں، اور وصیت کرتے وقت ان باتوں کو ملحوظ رکھیں کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو 1/3 مال کی وصیت کر لیں، اور اگر وہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مرنے والا اگر وصیت 1/3 مال سے زیادہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکیں تاکہ اس کے اپنے گھر والے اور اس کے بچے اس کے بعد محتاج نہ ہوں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اسے اپنے وارثوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ قریب المرگ شخص کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو، اگر تم اپنے بچوں کو محروم کر کے کسی اور کو دے رہے ہو تو تمہارے بعد تمہارے بچوں پر پھر کیا بیتے گی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ جس طرح وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح مرنے والے کے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو رہا ہو تو عین اس وقت اس سے کچھ نہ کچھ لکھوا لیا جاتا ہے، اور ایسا عموماً کون کرتے ہیں؟ جو مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات ایسی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں جس سے اس کے اپنے ہی بیوی بچے محروم ہو جائیں۔ مثلاً بھائی اپنے لیے کچھ لکھوا لیں اور بیوہ اور یتیموں کو آئندہ کے لیے محروم کر دیا جائے، تو ایسے بھائیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا سوچیں گے اگر وہ اس بستر مرگ پر ہوں، وہ کیا چاہیں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی وہ اس مرنے والے کے آل اولاد کے لیے چاہیں، اور ان سے کوئی غلط وصیت نہ کروائیں، ان سے کوئی غلط چیز نہ لکھوائیں جس سے حقداروں کو حق سے محروم کیا جا سکے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ کہیں بات سیدھی، درست، راستی کی، کیونکہ بسا اوقات ایسے موقع پر انسان خاموشی سے کام لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا تو اس میں فائدہ ہے، ہم اس وقت مرنے والے کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہماری شکل دیکھ کر ہمارے حق میں بات کر رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کسی چیز سے کیوں محروم کریں۔ تو بعض لوگ مال کے لالچ میں اس وقت کچھ نہیں بولتے، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، مرنے والے نے خود ہی غلط وصیت کی ہے، وہ بھگتے گا آخرت میں۔ نہیں، اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو پاس بیٹھے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور اس موقع پر حق بات کہنی چاہیے، سچی بات کہنی چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، ظلماً، ظلم کے ساتھ، انما یأکلون فی بطونہم نارا،
بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو کسی یتیم کو اس کے حق سے محروم کر کے میت کے مرنے سے پہلے اس سے ناجائز وصیت لکھواتے ہیں یا زبردستی کرتے ہیں، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے مال پر زور زبردستی سے قبضہ کر لیتے ہیں اور یتیم بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہاں شدید قسم کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں، ظلماً، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، کہ بچے مثلاً چھوٹے ہیں، وہ اپنا حق نہیں جانتے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے باپ نے کیا چھوڑا، یا یہ کہ وہ بہت چھوٹے تو نہیں کہ انہیں علم نہیں، علم تو ہے لیکن لینے کا طریقہ نہیں جانتے، اور اگر لینے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ان پر زیادتی کی جاتی ہے، یا کسی بھی ہتھ کنڈے سے انہیں محروم کرنے کی کوئی سازش اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اپنے ہی حق میں برا کرے گا۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہاں جہنم کا نام سعیر بتایا گیا، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، یعنی قیامت کے دن وہ آگ کے شعلوں میں جا پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے، ایک فرشتہ ان کے لب یعنی ہونٹ کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے روز قیامت وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، یعنی وہ خود آگ کا شعلہ بن چکے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے مال سے بچنے کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا احرج مال الضعیفین امرأۃ والیتیم، میں تمہیں دو کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کو کہتا ہوں، عورت اور یتیم بچے، یعنی معاشرے کے دو گروہ یا افراد کہ جو کمزور ہیں، بسا اوقات اپنے حقوق نہیں لے سکتے، تم ان کے حقوق نہ دبانا، یعنی کمزور عورتیں اور یتیم بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا، پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اس میں یتیم کا مال کھانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیا گیا کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔